بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدا۔ جن لوگوں کے دلوں سے حدیث کی عظمت و حرمت رخصت ہو چکی ہوئی ہے، ان کے مختلف شبہات کا ذکر کر کے تو ان کی تردید کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ایک شبہ یہ ہے اور اعتراض یہ ہے ان لوگوں کی طرف سے جو حدیث کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی احادیث جو ہے نا وہ ظنی ہے، اور ظن جو ہے نا اس کے اوپر کیسے عمل کرنا ممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ظن جو ہے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ یا بعض دفعہ یہ کہتے ہیں جی ممکن ہے کہ راوی کو بات بیان کرنے کے اندر غلطی لگ گئی ہو، ممکن ہے کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن احادیث کو آپ قابل حجت مانتے ہیں ان کے اندر یہ احتمال ہے کہ وہ احادیث ہوں ہی نہ ہو، راویوں کی غلط فہمی ہو۔ تو یہ ان کا ایک شبہ ہے، اس کو مختلف انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی دین کے اندر خبر واحد جو ہے نا وہ حجت نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ خبر واحد جو ہے نا وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، جبکہ متواتر جو ہے نا وہ علم کا فائدہ دیتی ہے یا یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ تو اس شبے کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کا رد سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ بات کو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت جو ہے یا اتمام حجت کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار کیا اختیار کیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور اس میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ اختیار فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر امت کے اندر ہم نے رسول بھیجے اور ان کو یہ پیغام دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تبلیغ یعنی دین کی تبلیغ کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے یا بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے اندر یا کسی بھی امت کے اندر یا لوگوں کے ایک مجموعے اور طبقے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رسول بھیجتے ہیں، اور رسول جو ہے نا ان کی مجموعی تعداد تو لاکھ سے زیادہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ عمومی طور پہ اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک وقت میں ایک ہی نبی ہوتے تھے، یا بعض دفعہ 2 نبی یا 3 نبی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی تعداد اس طرح نہیں تھی کہ وہ 40 50 یا 100 نبی جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ جاتے تھے اور جا کے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے اور پھر لوگ ان کی بات کو مانتے تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ جب بھیجے گئے ہیں تو آپ بھی واحد شخصیت تھے، اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے نبوت اور رسالت کا جو آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر یہ بات اختیار کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1 یا 2 یا 3 رسولوں کو عام طور پہ اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ کا پیغام اس زمین پہ پہنچتا ہے اس میں بھی تعداد تقریباً اتنی ہی ہے جتنی تعداد کے اندر راوی جو ہے نا وہ رسولوں سے پیغام لے کے آگے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں جی راوی صرف 1 ہے یا 2 ہیں اور ان سے غلطی کا احتمال بھی تو ہو سکتا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے اس جملے کی زد کہاں تک پڑتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سوچنے کا یہ انداز دے دیں گے، اگر آپ لوگوں کے دلوں میں یہ منطق اور اسلوب بٹھا دیں گے تو کیا وہ رسول کا انکار نہیں کریں گے؟ کیا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے نا وہ کسی یقینی ذریعے سے ہم تک پہنچا ہی نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے نا وہ ایک ہی فرشتہ آتا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرد واحد ہے جنہوں نے پوری دنیا کو جو ہے نا وہ دین پہنچایا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا ہے تو آپ فرد واحد تھے اور اکیلے اکیلے آپ جا کے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے کہا کہ لو جی یہ تو ایک ہی فرد واحد جو ہے نا ہم اس کی بات کو کس طرح مان لیں۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جہاں آپ نہیں جا سکتے تھے اس وقت کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ تھے اور بڑے بڑے علاقے جو تھے اس طرف آپ نے اپنے جو پیغامات بھیجے ہیں یا اپنے ایلچی اور قاصد بنا کے بھیجے ہیں، تو وہ کوئی 100 یا 200 یا 400 لوگوں کی جماعت نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ فرد واحد جاتا تھا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچاتا تھا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ وہی طریقہ ہے جو حدیثوں کو محفوظ کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ مطلب حدیث کے اندر اگر 1 راوی ہوتا ہے یا 2 راوی ہوتے ہیں یا آپ کہہ لیں کہ وہ خبر واحد ہوتے ہیں،
اور ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے جی ان سے غلطی لگ جائے، تو یہی طریقہ جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار کیا ہوا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ طریقہ قابل اعتماد ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ راویوں کی تعداد کتنی ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ راوی ہے کس طرح کا، راوی جو ہے وہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق کر لو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں خبر جو ہے نا اس کی تصدیق کا معیار یہ بنایا گیا ہے کہ راوی ہے کس طرح کا، راوی عادل ہے کہ نہیں ہے، راوی قابل اعتماد ہے کہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھ لیا کرو کہ خبر لے کر آنے والی وہ ایک بڑی جماعت ہے یا پھر فرد واحد ہی آ گیا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہم مد نظر رکھیں نا تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دین کے اندر یہ بات شروع کر لینا کہ کچھ روایتیں جو ہیں یا کچھ حدیثیں جو ہیں نا وہ خبر واحد ہیں چونکہ، اور خبر واحد جو ہے نا اس کے اندر احتمال ہوتا ہے، اور احتمال آ جائے تو پھر وہ ظنی ہو جاتی ہیں، تو دین جو ہے نا وہ ظن سے ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ساری کی ساری تفصیل سرے سے دین کے اندر ہے نہیں۔ اب آپ اس بات پہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جو حکم دیتے تھے صحابہ کرام اس کو کر گزرتے تھے، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ خبر واحد ہے یا یہ متواتر ہے، اس سے یقین حاصل ہو رہا ہے یا اس سے ظن حاصل ہو رہا ہے۔ اور خود حضرت آپ کہہ لیجئے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیجئے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو ہے نا وہ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا تھا کہ مختلف لوگوں نے ذمہ داریاں بانٹی ہوئی تھی۔ مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مدینہ کے ایک شخص جو ہے نا ان کے ساتھ اپنی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ ایک دن کاروبار میں کروں گا اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات سنیں گے، اور دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جاؤں گا، حدیثیں میں سن کے آؤں گا، اور کاروبار آپ نے کرنا ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح صحابہ کرام جو ہے نا آپس میں باریاں بانٹ رہے ہیں۔ تو حالانکہ اگر یہ بات اتنی زیادہ اہم ہوتی کہ بھئی جو راوی اگر ایک رہ جائے یا دو رہ جائیں یا وہ متواتر یا شہرت کی حد تک روایت نہ پہنچتی ہو تو وہ اس میں دین قابل اعتماد نہیں رہتا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی کہ وہ 10 50 40 بندوں کا ایک گروپ بن جاتا کہ بھئی ہر روز 40 50 بندے کام کرنے کے لیے جائیں گے، یا 50 بندے ہیں ان میں سے 25 کام کرنے کے لیے جائیں گے، 25 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سننے کے لیے جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ مثال لے لیجئے، پہلے خلیفہ راشد ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرد واحد تھے، اور بہت ساری جگہ پہ پوری کی پوری امت نے ان کی بات کے اوپر اعتماد کیا۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جب آپ کی وفات ہوئی تو آپس میں نا اختلاف ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد اطہر ہے اس کو دفن کہاں کر رہا ہے، اب اختلاف ہو گیا تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو فرد واحد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ کوئی نبی جہاں فوت ہوتا ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ اب پوری کی پوری امت جو ہے نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، علی اور عشرہ مبشرہ اور سارے کے سارے آپ کہہ لیجیے ہزاروں اور لاکھوں صحابہ کرام جو ہے نا انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی فرد واحد کی بات کو مان کے اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ اور ان میں سے وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ ابوبکر جو ہیں وہ صدیق تھے، وہ سچے تھے، وہ قابل اعتماد تھے، اس لیے انہوں نے اس طرف دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ بھئی اس بات کو صرف ابوبکر صدیق بیان کر رہا ہے اور کوئی بیان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اسی طرح آپ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیجئے، تو ان کے زمانے میں بھی یہی طریقہ کار تھا کہ یہ اگر اپنا کوئی نائب مقرر کرتے تھے، کسی کو کسی جگہ پہ پیغام بھجوانا ہوتا تھا تو ان کا یہی طریقہ کار تھا۔ مطلب یہ کہ اس طرح کی کوئی جماعت نہیں اختیار کی جاتی تھی کہ جس کی روایت کو نا وہ متواتر کہا جائے اور پھر لوگ جا کے اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ تو سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ دین نے جو طریقہ کار اختیار کیا نا اس کے اندر یہ بحث ہے ہی نہیں کہ کوئی خبر متواتر ہے کہ نہیں ہے، کوئی خبر واحد ہے کہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے بعد خود اللہ یعنی صحابہ کرام یعنی جو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث سے انہوں نے بھی جو طریقہ اختیار کیا اس کے اندر بھی خبر واحد جو ہے نا اس سے استدلال آپ کہہ لیں یا وہ خبر کہہ لیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی اس کے اندر جو ہے نا وہ غلط صحیح کا بھی احتمال ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کو عمل کی بے شمار مثالیں مل جائیں گی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ دین کے اندر اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تفریق ہے کہ کچھ خبریں جو ہے نا ان سے یقین حاصل ہوتا ہے اور کچھ خبریں جو ہے نا وہ ان سے ظن حاصل ہوتا ہے، تو یہ بات آئی کہاں سے ہے؟ تو آپ اگر اس کے تانے بانے ڈھونڈیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت جب فلسفے کی کتابیں اور آپ کہہ لیں کہ غیر اسلامی علوم جو ہیں جب وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت یہ بحثیں ہونا
شروع ہوئی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت کے ہیں، انہوں نے بڑی شدت سے اس بات کا رد کیا تھا۔ یعنی لوگ جو کہا کرتے ہیں نا کہ جی خبر متواتر ہونی چاہیے اور خبر واحد جو ہے اس میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ، تو انہوں نے بڑا زبردست اس کے اوپر رد کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیگر ائمہ کرام جو ہیں، اچھا ایک بات ہے یہاں، خبر واحد اور متواتر کی یا ظنی یا یقینی کی، وہ علماء جو اس تقسیم کو پسند بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم کر لینی چاہیے، ان کے نزدیک بھی آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی بھی بندہ یہ تقسیم کر کے اور کچھ روایتوں کو یقینی کہہ کے مانتا اور کچھ روایتوں کو ظنی کہہ کے رد نہیں کرتا، بلکہ وہ یقینی ہو یا ظنی ہو ساری کی ساری کو وہ قبول کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اس تقسیم کو بھی دیکھا جائے نا تو یہ ایک اضافی تقسیم ہے، ایک اضافی یہ فائدہ ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ کوئی ایک بندہ آ کے مجھے یہ بات بتا دے تو میں اس کی بھی بات مان لوں گا، لیکن اگر 10-50 بندے آ جائیں گے تو مجھے زیادہ اطمینان ہو جائے گا۔ یا مجھے کوئی کسی کام کو کہنے کے لیے اگر 10-20 یا 50 بندے آ کے کوئی کام کہتے ہیں تو میں آپ کہہ لیں کہ ذرا برابر بھی تردد نہیں کروں گا، میں خبر کی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں سمجھوں گا۔ لیکن اگر 1-2 بندے آگے مجھے بیان کریں گے تو یہ نہیں کہ میں کہوں گا چونکہ آپ 1-2 بندے ہیں لہٰذا میں آپ کی بات کو رد کرتا ہوں، میں زیادہ سے زیادہ یہ کروں گا کہ میں ان کے بارے میں تحقیق کر لوں، میں دیکھ لوں کہ وہ امانت دار ہیں کہ نہیں ہیں، اور یہ چیزیں ہمارے ہاں عام طور پہ موجود ہیں۔ خود قرآن کریم کے اندر اس کی کئی ایک مثالیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب قصہ ان کا بیان ہوتا ہے 20ویں پارے کے اندر سورہ قصص کے اندر، تو اس میں قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آ کے ایک بندے نے بتایا نا کہ دیکھیے جی وہ آپ کے خلاف یہ ساری کی ساری سازش ہو رہی ہے اور آپ کو وہ قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بچ نکلنا چاہیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرد واحد کی بات پہ یقین کر لیا، وہ ان کے نزدیک قابل اعتماد ہوگا، انہوں نے ان کی بات پہ یقین کر لیا۔ اسی طرح آپ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی جب حضرت شعیب جو ہے ان کی بستی کے پاس گئے اور ان کی بیٹیاں جو ہے نا وہ ان کو ملیں، اور حضرت شعیب نے جب کہا کہ موسیٰ کو میرے پاس بلا کے لاؤ، تو اس کے اندر بھی جو ہے نا قالت احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ ہمارا باپ جو ہے نا وہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ ان کے پاس آئیں، وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ یہ جی خبر واحد ہے یا عورت جو ہے نا وہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اس طرح کی بات انہوں نے نہیں کی، بلکہ انہوں نے فوراً ان کی بات کو مان لیا۔ سب سے اہم بات جو کی جاتی ہے نا وہ کہتے ہیں جی کیونکہ ظن جو ہے نا اس کی قرآن کریم کے اندر مذمت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون وما یتبع اکثرهم الا ظنا، تو اللہ تعالیٰ نے ظن کی مذمت بیان کی ہے۔ تو دیکھیے اس بات کو نا ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، ظن اور یقین یہ دو چیزیں جب قرآن کریم نے استعمال کیے نا تو یہ اصطلاحی لفظ ہیں، قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق ان کو سمجھیں، بالکل جس طرح کے خبر واحد اور متواتر جو ہیں یہ دو اصطلاحیں ہیں، یہ صرف 2 لفظ نہیں ہیں۔ اب جو لوگ اس کی تقسیم کرتے ہیں نا وہ خبر واحد سے مراد اگر اس کا لفظی معنی لیا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندے کی خبر، حالانکہ ایک بندے کی خبر اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ خبر جو تواتر کی حد کو نہ پہنچتی ہو، چاہے اس کے راوی 2 3 4 ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ تو جس طرح خبر واحد کے لفظ کو اگر ہم لیں گے تو اس کی تعریف صحیح نہیں رہے گی، اس کی حقیقت صحیح طرح بیان نہیں ہوگی، یا متواتر کے صرف آپ معنی کو لے لیں گے تو اس کی حقیقت صحیح طرح بیان نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ جو لفظ یقین ہے یا لفظ ظن جو ہے نا قرآن کریم کے اندر آیا، ہمیں بھی اس کو اسی تفصیل کے ساتھ دیکھنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ظن جو ہے نا اس کی مذمت بعض جگہ پہ بیان کی گئی، لیکن اسی قرآن کریم کے اندر ظن کی تحسین بھی کی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ۔ تو مومنوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ظن رکھتے ہیں۔ اب ظن کا یہ معنی کر لیا جائے کہ وہ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کو یقین نہیں ہے، تو یقیناً یہ ایک بے معنی اور لغو کلام ہو، ایک محمل کلام ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایسی صفت بیان کر رہے ہیں کہ جو کہ ان کی صفت بن ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح یہ طالوت والا جو واقعہ ہے دوسرے پارے کے آخر میں آتا ہے فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهْرٍ، تو اس میں آگے آئیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں یہ فرمایا قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ،
تو وہاں بھی ظن کا لفظ استعمال کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ ظن جو ہے نا اس کا کسی ایک معنی کو لے کے یا قرآن کریم سے ایک لفظ لے کے اور پھر اس کا معنی اپنے ذہن کے مطابق کر کے اور پھر یہ کہنا کہ ظن جو ہے نا وہ قابل اعتبار نہیں ہے، یہ بات اس طرح کر کے درست نہیں ہے. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح یقین کے درجات ہیں، مطلب ہم یہ کہتے ہیں جی یقین قابل حجت ہے، لیکن یقین کے بھی کئی ایک درجات ہیں. ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، ایک حق یقین ہے. تو اب کیسی عجیب و غریب بات ہوگی کوئی بندہ کہے کہ حق الیقین جو ہے نا وہ یقین کی پختہ ترین قسم ہے، اور اس کے مقابلے میں جو عین الیقین ہے یا علم الیقین ہے ان کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ نسبتاً کمزوری پائی جاتی ہے، لہٰذا میں حق الیقین کو مانتا ہوں اور باقی یقین کی دو صورتوں کو نہیں مانتا. تو جس طرح یہ بات غلط ہوگی، اسی طرح ظن کی جو ہے نا وہ مختلف صورتیں جو ہیں ان کو آپ کہہ لیں کہ اس تفصیل کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر یہ کہنا کہ میں جو چیز ظن ہو جائے گی میں اس کو نہیں مانوں گا، تو یہ بات بالکل غلط ہے. اچھا، آخر میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اس تقسیم کو بھی دیکھ لیا جائے نا کہ کچھ خبریں واحد ہیں اور متواتر ہیں، تو آپ دیکھیے کہ حدیث کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، صحیح بخاری ہے یا مسلم ہے، اور جن کتابوں کو یہ لوگ رد کرتے ہیں، آپ دیکھیے پوری امت جو ہے نا ان کے اوپر امت کا اجماع ہو چکا ہوا، ان کو بھی گویا ایک تواتر کی صورت حاصل ہے. اب صحیح بخاری کی جو حدیث ہے آپ دیکھیں کہ تاریخ کی کتابیں اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو صحیح بخاری کے ہزاروں جو ہے نا حافظ مل جائیں گے. صحیح بخاری کے آپ کہہ لیں کہ لاکھوں کروڑوں نسخے آپ کو مل جائیں گے، اور لوگ جس طرح قرآن کریم پڑھا کرتے تھے آپ کو بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو روزانہ جو ہے وہ صحیح بخاری کی آپ کہہ لیں کہ ان کا مطالعہ اور اس کی قرات کیا کرتے تھے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا کسی بھی جگہ پہ نام لیا جائے تو فوراً لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. تو اس کو یہ کہنا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایسے ہیں کہ گویا کہ ایک بندے نے آپ کو آگے بات کہی ہے تو وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور سچا بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو تو یہ احادیث جو ہے نا آپ مان لیں کہ اگرچہ یہ خبریں واحد ہی تھیں، لیکن اب اس وقت پوری امت کا ان کو ایک آپ کہہ لیں امت کی طرف سے ان کے اوپر جو اعتماد ہے اور یقین ہے اور جو تواتر ہے، اس کے اگر کوئی مخالف جائے گا، اگر کوئی کہے گا کہ صحیح بخاری اور مسلم قابل اعتماد نہیں ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ میرے بھائی آپ تواتر کے خلاف جا رہے ہیں، آپ کی رائے جو ہے نا وہ شاذ رائے ہے، حدیث جو ہے نا وہ اس طرح کر کے نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ احادیث جو ہے نا ان سے یقین و اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور ساری کی ساری امت کے ہاں اس بات پہ اجماع ہے، اور ساری کی ساری امت جو ہے نا وہ صدیوں سے ان کے اوپر عمل کر رہی ہے. اور کسی نے بھی اگرچہ کسی نے خبر واحد اور متواتر کی تقسیم کی بھی ہے، کسی نے بھی کسی بھی حدیث کو آپ کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کے جو ائمہ کرام ہیں کسی نے بھی کسی خبر کو خبر واحد کہہ کے رد نہیں کیا کہ یہ خبر واحد جو ہے نا وہ حجت نہیں ہو سکتی. یہ بات اگرچہ موجود ہے کہ بعض دفعہ روایات کے اندر ترجیح کے معاملات ہوتے ہیں، بعض دفعہ اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں، لیکن خبر واحد کہہ کے اور کہنا کہ اس سے ظن حاصل ہوتا ہے لہذا یہ حجت نہیں ہے، تو یہ بات سرے سے کہیں بھی موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.